ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بمائے ان کے مدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں اور ویران جگہیں یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیت تلاوت فرمائی، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے؟ اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیا اور اس زمین کے اندر منافع بخش چیزیں رکھیں اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ یہود کہنے لگے، پھر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہود نے کہا کہ اگر آپ اختتام صحیح کرتے تو آپ کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے، اور پھر اس آیت کا نزول ہوا، بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور مکروہ ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن، اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری مخلوق جمعہ کی آخری گھڑی میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جمعہ کی اس مخصوص رات کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس رات کو زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن فرمائی تھی، اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، بس وہ ساعت بھی جمعہ کی آخری ساعت ہی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اتوار کے دن کیا چیز پیدا فرمائی گئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھیلا دیا۔ پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پھر یہود نے منگل کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے بدھ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا۔ پھر یہود نے جمعرات کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے ہفتہ کے بارے میں پوچھا، اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ بھی تھکان نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمانوں، زمین، شجر و حجر، چرند پرند، جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار ناموجود تھے، اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اثبات یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، جو روایت ماقبل میں گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نور سے مراد نور القمتسی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ روایت میں گزرا، شمس و قمر کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم الآخر، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے، اس لیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کی جائے تو اس کلام کے تناقض و تعارض ہوگا، جو کہ مناسب نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایام کا نام دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہی نام رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام اور شمس و قمر نہ ہوں، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے، ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے، نہ سورج نہ چاند، اور صبح شام کا مصروف یعنی ایسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرۃ و عشیٰ کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس دین کی طرف سے کافر شک و شبہ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر یوم حکیم کا عذاب آ جائے۔ یوم حکیم کا عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تسیہ با یام قرآن کریم کی تفسیر کے عین مطابق ہے، لہٰذا اعتراض وارد نہ ہوگا۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے جو وقت یوم کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح و شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کی جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور اسے صبح و شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر اور لیل وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ اس وقت ہوگا جو صبح و شام یہاں آتا ہے۔ اس اعتبار سے بکرۃ و عشیٰ کہا گیا ہے، اور یہ صرف تحقیق نہیں بلکہ بعض علماء و سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق امور 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے لیے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور ایک جگہ تفسیر فرمائی کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھیں، اسی کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کی تفسیر منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم فرمانبرداری کرو، خوشی سے یا زبردستی۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں، جبکہ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرمانبرداری کرو اور میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تو شک ہو کر اپنی نہروں کو نکالو اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کرو، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا گیا کہ شمس و قمر اور نجوم کو ظاہر کرو، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی فرمائی کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شمس و قمر، ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔ سلف کے اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اس چیز کے قائل ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ اس تحقیق مذکورہ سے حدیث و اقوال سلف کے حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش زمان، ایام و لیالی اور شمس و قمر سے مقدم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات جو عزت اور بزرگی والی ہے باقی رہے گی۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمانہ لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کا فنا ہونا، ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان سماویہ قائل ہیں، خواہ وہ اہل اسلام ہو یا اہل تورات و اہل انجیل اور مجوس وغیرہ۔ اس لیے ہم نے اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کی ہے، البتہ ایک قوم دیر یعنی اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر نہ کوئی بحث کریں گے اور نہ ہی کوئی دلائل پیش کریں گے، اس لیے کہ ان کا خطا پر ہونا بالکل ظاہر و بدیہی امر ہے جس پر دلائل قائل کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ اس عالم کے فنا کے تو قائل ہیں لیکن بے بعد الفنا کے قائل نہیں، جبکہ جمیع ادیان سماویہ کے قائلین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا و ہلاک ہونے والی ہے، اور اس فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقشہ کو دوبارہ قائم فرمائے گا اور جمیع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا، اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بات بالکل بدیہی اور اظہر من الشمس ہے کہ عالم میں جو شے بھی مشاہدے میں ہے وہ جسم ہے یا قائم بالجسم، اور جسم دو حال سے خالی نہیں، وہ متفرق ہوگا یا مجتمع۔ اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان یقینی ہے، اور اگر مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختراق ممکن ہے، اور یہ دونوں یعنی اختراق مع احتمال الترتیب یا اجتماع مع احتمال الاختراق جو کہ لازم و ملزوم ہے، اس لیے ایک کے معدوم ہونے سے دوسرا بھی معدوم ہو جائے گا۔ اس تقریر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب دو اجزاء اختراق کے بعد مجتمع ہوں تو ان کا یہ اجتماع حادث ہوگا، اس لیے کہ یہ اجتماعی شکل پہلے نہ تھی۔ اسی طرح اجتماع کے بعد اختراق واقع ہو تو یہ اختراق بھی حادث ہوگا۔
اس لیے کہ یہ اجتماعی شکل پہلے نہ تھی اور نہ ہی یہ اختراعی شکل، بلکہ سب بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ جب عالم میں موجود ہر شے کا یہی حال ہے کہ اس پر حدوث طاری ہوتا ہے، تو ان مشاہداتی اشیاء کی جنس میں سے جو اشیاء مشاہد نہیں عدم کی وجہ سے، تو ان کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی حدوث سے خالی نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر شے مجتمع ہے تو کسی مؤلف کی تالیف کی وجہ سے ہی ہے، وہ اس شکل میں ہے۔ اس طرح اگر متفرق ہے تو کسی مفرق کی تفریق کے سبب ہے، اور یہ مؤلف و مورخ ایسی ذات ہو سکتی ہے جو اس وجود سے پاک ہو جو ان پر واقع ہوتا ہے، یعنی اجتماع و اختراق کے اعوال کا درود اس پر جائز نہ ہو، اور واحد و قہار ذات ہے جو تمام مختلفات کو جامع ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دلائل سے صحیح طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان اشیاء کی صورت مجتمع و متفرق بنانے والا اور ان کا محدث ہر چیز سے پہلے وجود رکھتا تھا، سو لیل و نہار اور زمان و ساعت سب حادث ہیں، اور ان کا محدث وہ ہے جو ان کے وجود سے قبل ہی ان میں تدبیر و تصرف کرتا تھا۔ اس لیے یہ بات ناممکن ہے کہ شے محدث موجود ہو اور ان سے پہلے ان کا محدث موجود نہ ہو۔ باری تعالیٰ کا یہ قول اس پر نہایت مضبوط و قوی ترین دلیل ہے۔ کیا انہوں نے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے ان کو کیسے بنایا ہے، اور آسمان کی طرف کہ اس نے ان کو کیسا بلند کیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ اس نے اس کو کیسے نصب کیا، اور زمین کی طرف کہ اس نے اس کو کیسے بچھایا؟ لیکن یہ دلیل اس شخص کے لیے ہے جو اپنی عقل کے ساتھ غور و فکر کرے اور ان کے ذریعے قدم باری تعالیٰ اور اس کے محدث ہونے پر استدلال کرے۔ نیز ان اشیاء کے علاوہ جو ان کی ہم جنس ہیں، ان کے حادث ہونے پر اور ان پر کہ ان کی سب مخلوقی خالق ایسی ذات ہے جو ان کے مشابہ نہیں، اس پر بھی استدلال کرے۔ ہمارے خالق اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء، پہاڑ، زمین، اونٹ وغیرہ کا جو ذکر فرمایا ہے، ابن آدم ان پر باربرداری منتقل کرنا، کھودنا، چھیلنا، گرانا وغیرہ تصرفات کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی تصرف ممتنع نہیں، لیکن ان سب تصرفات کے باوجود ابن آدم ان میں سے کسی بھی چیز کی ایجاد پر بغیر اہل کے قادر نہیں، اور جو ایجاد سے عاجز ہو وہ اپنی ذات کے حق میں محدث نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ان اشیاء کی مثل بھی کوئی چیز ان کے لیے موجد نہیں ہو سکتی۔ پس در حقیقت یہ ہے کہ ان کے موجد ایسی ذات ہے جس کے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی چیز کا احداث اس کے لیے ممتنع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔